محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد، ثنا اللہ رب العزت اللہ کو زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور اس میں انگنت مخلوقات پیدا فرمائی، اور ان تمام مخلوقات میں ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے، افضل المخلوقات بنایا. اس احسان پر، اس انعام پر انسان اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہے یا کرے، ہو بہو کما حق ہو، اس سے وہ ادا نہیں ہو سکتا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سلامتی کی دعا کرنا ان کے حق میں رب ذوالجلال سے، جہاں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے امت محمدیہ پر، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص حکم بھی ہے مسلمانوں. جیسا کہ آپ یہ آیت کریمہ بارہا سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑا سا پانی پہ لگ گیا، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کہتے ہیں. لہذا اے مسلمانوں، تم پر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، بڑی قربانیاں انہوں نے تمہارے لیے دی ہیں. اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، اپنے چچاؤں کو چھوڑ دیا. اپنے چچاؤں کو چھوڑ دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، دنیا کی سب سے مقدس سرزمین جس میں موت کی تمنا ہم اور آپ کرتے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ، اس کو بھی چھوڑ دیا. اور کس لیے چھوڑا؟ کہ ساری دنیا میں بسنے والے انسان، مرد ہو کہ خواتین، سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں، سب کے سب جنت کے مستحق ہو جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیں، جس کی بنیاد پر رب ان سے خوش ہو جائے، جس کی بنیاد پر رب انہیں جنت کے اندر داخلہ دے دے، جس کی بنیاد پر رب انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے. ان کا تو بڑا احسان ہے ہم آپ پر. تو ہم مسلمانوں کو دل و جان سے، دل کے شعور اور احساس کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھنا ہے اور کہنا ہے. یہ بدعات کے طور پر نہیں کہ اذان سے پہلے ہم نے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا، اذان کے بعد شروع کر دیا. دین سے آزاد ہو کر، دین سے
دین کا جو پٹا یا دین کی جو نکیل رب ذوالجلال نے ہمارے ساتھ جوڑ رکھی تھی، اس کو ہم نے اتار پھینک کر اپنی منمانی نبی علیہ السلام سے تعلق جوڑا۔ اس طرح نہیں، بلکہ جس طریقے سے رب ذوالجلال کو محبوب ہے اس طریقے سے ہمیں صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آج کا یہ دن عید اضحیٰ کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، عید قربا کا دن ہے۔ بڑی خوشیاں لے کر یہ دن آتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ بچوں کے بھی چہرے پر خوشی ہوتی ہے، جوانوں کے چہرے پہ بھی، بوڑھوں کے بھی چہرے پہ بھی، خواتین کے چہرے پہ بھی۔ حالانکہ مشقتیں بڑی اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ان مشقتوں کے ساتھ جو رب ذوالجلال نے دل کے اندر مسرت جاگزی کر دیا تھا، مسرت کو بیٹھا دیا تھا، پرو دیا تھا، وہ مسرت ہمارا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر فرد محسوس کرتا ہے۔ یہ خوشی آپ کو بتا دوں، یہ خوشی کا دن، یہ خوشی کا موقع جناب ابراہیم علیہ السلام کی گویا کی مرہون منت ہے۔ اور یہ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی ابتلا سے، آزمائش سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو بھلا دیا، اپنی اس خوشی اور مسرت کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نہیں جانا، یا زندگی کے چند پہلو کو نہیں جانا، یا جن بنیادوں پر رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں کو پسند کیا، وہ تعلیمات، وہ مواقع ہم نے نہیں جانا، تو گویا کہ ہم نے مکمل خوشی نہیں پائی، گویا کہ ہم نے مکمل جو قربانی کا جذبہ تھا اس کو محسوس نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کے اندر کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہمیں اور آپ کو تو کبھی بچپن میں ایک بار آزما لیا جاتا ہے کہ ہمیں ڈوبتے ڈوبتے کسی بچانے والے کو رب بھیج دیتا ہے۔ ہم ڈوب رہے ہیں، موت کے کگار پر ہیں، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو بھیج دیا تالاب سے، اس نے بچا لیا ہمیں۔ کرنٹ لگ رہا ہے، ہاتھوں میں کرنٹ کا تار ہے، مرنے کے کگار پر ہے، کسی کو بھیج دیا۔ یہ زندگی اور موت کی آزمائش سے رب نے کسی کو بھیج کر ہمیں بچا لیا، آزمایا، ایک بار، دو بار۔ آپ کو آپ کی اولاد کے ذریعے ایک بار آزمایا، پھر بعد میں فرمانبردار بنا دیا رب نے آپ کی اولاد کو۔ آپ کی بچی کے ذریعے ایک بار آزمایا، بعد میں فرمانبردار بنا دیا رب نے آپ کی اولاد کو۔ آپ کے محلے والوں کے ذریعے ایک بار رب نے آپ کو آزمایا، پھر فرمانبردار بنا دیا آپ کو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آزمایا، نہ ان کا بچپنا چھوڑا، نہ جوانی چھوڑی، نہ بڑھاپا چھوڑا، نہ بڑھاپے کی ضعیفی میں چھوڑا۔ ہر ایک آن رب ذوالجلال نے ان کو آزمایا، اور جب اس آزمائش میں کھرے اتر گئے اور رب کے لیے ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رب نے دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام کو، تب ابراہیم علیہ السلام کی ہر ادا کو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ حج کرنے گئے لوگ، حج کا ایک ایک عمل، ایک ایک رکن ابراہیم علیہ السلام کے پورے گھر اور گھرانے کی عکاسی ہے اور تعبیر ہے۔ صفا مروہ پر جانا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی نشانی ہے، اس کے بنا آپ کا حج مکمل نہیں۔ مینا میں جا کر جمرات کو کنکری مارنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی کہانی بیان کر رہی ہے۔ آپ کا، ہمارا جانور کو قربان کرنا چاہے یہاں اپنے گھر کے اندر، ہندوستان کے اندر بیٹھ کر موجود ہو، یا حج میں جانے والے حاجی جو مینا کے اندر قربانیاں دیتے ہیں، چاہے وہ قربانیاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو یاد دلاتی ہے جب وہ تیار ہو گئے اپنے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ہر آن رب ذوالجلال نے ان کو آزمایا، ایک دو آزمائش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا فَأَتَمَّهُنَّ۔ امتحان بھی کیسا، امتحان لینے والا بھی کون؟ پھر خود ہی تعریف کر رہا ہے کہ ابراہیم کو میں نے ہر طریقے سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہر طریقے سے میں نے کھڑا پایا۔ ہر ایک آزمائش میں، ہر ایک ابتلا میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے اتر گئے۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا تھی جسے ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنی زندگی کے لیے اس کو نشان راہ بنانا ہے، اس کو دیکھ کر جینا ہے، اس کو زندگی کے فیصلے
ان ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے پہلو کو دیکھ کر فیصلے کرنا ہے، زندگی کے راستے طے کرنا ہے۔ حالانکہ ہمارا معاشرہ فلموں کو دیکھ کر اپنی خواہشات طے کرتا ہے، محلے کے ماحول کو دیکھ کر اپنی زندگی کی روٹین چینج کرتا ہے، ڈراموں میں آنے والے، سیریلز میں آنے والے بالوں کے ڈیزائن، کپڑوں کے ڈیزائن کو دیکھ کر اپنی تمناؤں کو طے کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کرنے کا رب کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان اور قربانی کرنے والا انسان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو طے کرے، اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔ اور وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ حالانکہ آزمائشیں تو بہت ہیں، سب کو گنا دینا میرے بس کی تو بات نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں۔ قرآن پورا کا پورا اگر کسی کے واقعے سے سب سے زیادہ بھرا ہوا ہے اور جس کے نام پر قرآن کے اندر ایک سورہ بھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورہ ابراہیم۔ ان آزمائشوں میں اور ان کی زندگی سے جو سبق ہم مسلمانوں کو مل رہا ہے، چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ پہلو سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج ہماری زندگی کامیاب اسی وقت ہو سکتی ہے، دنیا ہو کہ آخرت ہو، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کامیاب ہوئی تھی، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام کو رب نے پسند کر لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور گھرانے کو پسند کر لیا تھا، انہی بنیادوں پر چل کر ہماری اور آپ کی زندگی کو رب پسند کرے گا۔ جب رب پسند کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ پہلی چیز جو مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بتانا ہے وہ یہ کہ توکل اور بھروسہ رب کی ذات پر، یہ ایک ایسا مادہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا، ان کے دل میں اس طریقے سے پیوست تھا کہ آج پوری امت مل کر وہ توکل اور وہ بھروسہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مسلمان پوری امت مل کر، پوری امتیں مسلمہ مل کر، پوری انسانیت مل کر وہ توکل کا، وہ یقین کا رب کی ذات پر، وہ بھروسے کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو دکھا دیا کر کے، دنیا کو دکھا دیا کر کے۔ اور وہ مثال کیا تھی؟ باپ سے کوئی جائیدادوں کے لیے لڑتا ہے، باپ سے کوئی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، باپ سے، والدین کو دھمکاتا ہے چند زندگی کے لمحے کے معمولی جو اس کے اپنے بنائے ہوئے سکون ہوتے ہیں، یعنی وہ سوچتا ہے کہ یہ باپ کی قید و بند کی بندشیں نہیں رہیں گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا، یہ جو ڈانٹ پھٹکار پڑتی ہے اس سے میں آزاد ہو جاؤں گا اور سکون کی زندگی مجھے ملے، اس کے لیے لڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے لڑے؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے لڑے؟ یا ابتی وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اے بچوں جو نوجوان ہو یا نوجوانی کی دہلیز پر تم قدم رکھ رہے ہو، تمہارے لیے نصیحت، خواتین تمہارے لیے نصیحت۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے اپنے والد سے، اپنے باپ سے کیا کہتا ہے؟ شادی کے لیے تمنائیں پال کر مطالبہ رکھتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، کہ اے ابا جان کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اے ابا جان کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك من الله شيئا، اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ آپ سے کوئی نقصان کی چیز آپ سے دور کر سکتا ہے۔ بلڈنگ گرنے والی ہے آپ پر، چھت گرنے والی ہے آپ پر، اس چھت کو گرانے سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ یہ مزارات کے اندر لیٹی ہوئی ذاتیں نہیں ہیں، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہاتھوں سے تراشے ہوئے یہ مٹی کے مجسمے نہیں ہیں، یہ پانی کے قطرے ڈال کر جو پودے بڑے ہو گئے وہ پودے نہیں ہیں، یا دریاؤں میں بہنے والے یہ پانی نہیں ہیں، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یا ابتی، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اگر آپ نے مردہ انسان کی پرستش کی، ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مجسموں کی عبادت کی، پودوں کی عبادت کی، دریاؤں کی عبادت کی، اپنے بنائے ہوئے، غیروں کے بنائے ہوئے لوگوں کی عبادت کی آپ نے، آپ حقیقت میں اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں پیغمبر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں بزرگ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں پیڑ پودوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارے لیے پیغام ہے، اور خواتین تمہارے لیے پیغام ہے،
آپ کی جتنی بھی عبادتیں غیر اللہ کے لیے ہیں، اب وہ غیر اللہ اگرچہ کہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ غیر اللہ کے علاوہ وہ ذات گرچہ کہ وہ وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اولیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ پیڑ پودے ہی کیوں نہ ہو، وہ زندہ ہو کہ مردہ ہو، وہ حقیقت میں اس پیغمبر کی عبادت نہیں ہے، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، وہ بندہ شیطان کی بات کر رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے توکل اور بھروسہ رب کی ذات پر، یہ اس میں تو ہمیں نہیں ملا، مل گیا۔ ڈر تھا کہ اس جائیدادوں سے محروم کر دیے جاتے، ڈر تھا کہ دھتکار دیے جاتے، باپ کی جانب سے پٹائیاں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا باپ ہے کیا کرے، ہماری ماں ہے کیا کرے۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ پتھروں کو پگھلا سکتے ہو، آداب کے دائرے میں رہ کر آپ بڑے بڑے ممالک کو سر کر سکتے ہو۔ محمد بن قاسم فقط 17 سال کی عمر کا لڑکا اس پورے ہندوستان کو اور پورے سرزمین ہند کو فتح کرتا ہے اور امن و امان قائم کرتا ہے، اسلام لاتا ہے۔ سلیقے سے رس گھولا جائے گا تو اچھے سے اچھے زہر والے دل بھی، زہر والی ذہنیت بھی، چاہے وہ ماں کی ہو، چاہے باپ کی ہو، چاہے معاشرے کی ہو، بدل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی تہوار کا موقع تھا قوم کے اندر تہوار کا موقع تھا۔ لوگ آئے، اے ابراہیم چلتے ہیں میلہ دیکھنے، اے ابراہیم چلتے ہیں میلہ لگا ہوا ہے، تہوار کا دن ہے، خوشی کے دن چلو۔ ابراہیم نے کہا، ابراہیم تو پہلے سے بیمار پڑا ہوا آدمی ہے، اور جو انسان بیمار ہوتا ہے، جو انسان معاشرے میں جس کی بیماریاں موجود ہیں، جو ڈرتا ہے کہ مجھے کورونا لگ جائے گا، جو ڈرتا ہے کہ مجھے میں باہر جاؤں گا بیماریاں لگ جائیں گی، وہ پہلے سے بیمار نہیں نکلتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت پرستی سے پہلے سے بیمار تھے، بت پرستی سے اس قدر خوف تھا ان کو، اور وہ معاشرے کو مشرک دیکھ کر ان کو خوف لاحق تھا۔ وہ اداس رہتے تھے کہ ہائے، جس رب نے ان کو پیدا کیا، آنکھیں دی، کان بنایا، ناک دی، پاؤں میں قوت دی، ہاتھوں میں قوت دی، گھر خاندان ان کا بنایا، پھر بھی یہ کہاں جا رہے ہیں، کس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جاؤ تم لوگ جاؤ، میں نہیں جانے والا، میں بیمار ہوں، انی سب میں بیمار ہوں، جسم کے بیمار نہیں تھے مسلمان۔ ہم آج جسم کے صحت مند تو ہیں لیکن دلوں کے بیمار ہیں مسلمان، دلوں کے بیمار ہیں۔ وہ جگر لاؤ، وہ جذبہ لاؤ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جسم سے تو بیمار نہیں ہوں لیکن معاشرے کا شرک دیکھ کر بیمار ہوں، معاشرے کی بدعات دیکھ کر بیمار ہوں۔ اور آپ کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوگا، آپ لوگوں میں سے بہت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ مولوی صاحب کون سے ہیں، جب دیکھو چاہے جمعہ ہو، چاہے عید ہو، بقرعید ہو، بس یہی شرک۔ ہم جسم سے واللہ بیمار نہیں، ہمارا جسم چاہے جتنا لاغر ہو، ہمارا جسم چاہے جتنا کمزور ہو، یہ کمزوری شاید کی معاشرے میں پنپنے والے شرک، معاشرے میں ہونے والے بدعات سے ہے۔ یہ دل بیمار ہے ان کے اس بے حیائی کو دیکھ کر، اس بے وفائی کو دیکھ کر جو انہوں نے رب ذوالجلال کے ساتھ اختیار کر کے رکھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں بیمار ہوں، تم لوگ جو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھیج دیا اکیلے، پورے گاؤں میں اکیلے ہیں، سب لوگ باہر نکل گئے جیسا ہم عید کے لیے یہاں پر آئے۔ اب کیا کیا پلان بن رہا ہے، کلہاڑی اٹھائی، چل دیے کہاں، بت کدے میں چل دیے۔ بت کدے میں جانے کے بعد ایک ایک کر کے حوصلہ کہاں سے لاؤ گے مسلمان؟ یہی وہ رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسہ ہے کہ دنیا ساری مخالف ہے، مجھے کرنا وہی کام ہے جس کا حکم رب ذوالجلال کا ہے۔ دنیا لاکھ میرا بگاڑ لے یا لاکھ کچھ کر لے کوششیں، ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کر اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، بت قدم پہنچتے ہیں، ایک ایک کر کے سارے بتوں کو پاش کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ سارے لوگ میلہ سے جب واپس آتے ہیں، پہنچتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ، اور وہاں بت قدم، ارے کس نے کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، قالوا سمعنا فتى یذکرہم ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے، جب پاؤں میں گودے نہ رہ جائیں گے تب کیا آپ توحید کے لیے اٹھو گے مسلمانوں؟ زبان جب لڑکھڑائے گی تب کیا بولو گے توحید کے لیے؟ تب رب ذوالجلال کے لیے بولو گے؟ ذہن تب بناؤ گے جب تمہارا ذہن خراب ہونے لگ جائے گا۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام، جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، اسی کا کام ہوگا، اور کوئی تو ہمارے معبود کی برائی نہیں کرتا ہے۔ معاشرے میں کچھ ہو جائے،
کسی قبر کسی مزار کے ساتھ سب سے پہلی انگلی اور سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلائے گئے، پکڑ کے لاؤ، ابراہیم کو پکڑ کے لائے گئے. لوگوں نے کہا اے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ کہا ارے تمہیں ہوش نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں آنکھیں تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہے. دیکھو بڑے کو غصہ آیا، وہ اس نے توڑ پھوڑ کے کنارے کر دیا سب کو، جو سب سے طاقتور. کہا کہ بیوقوف بنا رہے ہو، یہ کہاں ایسا کر سکتا ہے، یہ کہاں بول سکتا ہے. کہا پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. مسلمانوں یہ جو جملہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے سامنے کہا تھا، اس وقت جب سارے بت پاش تھے، سارے بت ٹوٹ چکے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ٹوٹے تھے، اور جب قوم والوں نے مطالبہ کیا، مواخذہ کیا، پکڑ دکھائی اپنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. جب وہ بول نہیں سکتا ہے، جب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، تو تمہارے لیے تف ہے تمہاری سوچوں پر، اور تف ہے تمہارے ان معبودوں پر جو اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہ بچا سکتے. تف ہے. قبروں پہ جاتے ہو، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ روز جمعرات کو قبرستان سجی ہوئی ہے، یہ مزار سجی ہوئی ہے. مسلمان کتا پیشاب کرتا ہے پورے ہفتے، وہاں پر رکھی ہوئی چیزوں کو، پھولوں کو کتا نوچتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، قضائے حاجت کرتا ہے. کیا مجال ہے کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا وہ انسان جو مٹی ہو چکا ہے، جس کی پوجا ہو رہی جمعرات کو شام میں، وہ کیا مجال ہے اس کتے کو، اس باولے کو پیشاب پیخانہ کرنے سے وہاں روک دے؟ کیا مجال؟ اور مسلمانوں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، یہ مسلمانوں کی چیز نہیں تھی، اسلام نہیں تھا. اگر اسلام ہوتا تو سارے لوگ مل کر تو نہ کرتے، سارے لوگ تو مل کر نہ کرتے. مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، یہودی بھی چلا رہا ہے مزار پہ چڑھاوا چڑھانے، عیسائی بھی چلا رہا ہے، غیر مسلم بھی چلے آ رہے ہیں، مسلمان جو اپنے آپ پیرو بھی چلے جا رہے ہیں. یہ تو اسلام نہیں ہو سکتا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. تمہاری عقلوں پر تف ہے، اور جن کو تم نے خدا سمجھ رکھا ہے، جن کو تم نے خدائی صفت دے رکھی ہے کہ یہ غوث اعظم ہیں، وہ فلاں ہیں، ایسی خدائی پر بھی تف ہے. ولما تعبدون من دون اللہ. اللہ کے سوا جن کو تم نے معبود بنا کر رکھا ہو. بھروسہ نہیں تھا رب پر. ہم تو ڈر جاتے ہیں نا، ہم نے کیوں توحید نہیں بتایا لوگوں کو؟ ارے بتائیں گے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، بتائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، بتائیں گے تو یہ ہو جائے گا، بتائیں گے تو وہ ہو جائے گا. نہیں ہوا تھا ایسا؟ ہوا تھا، ہوتا ہے. اور آج سب سے بڑی بیماری مسلمانوں کے اندر کوئی ہے تو یہی ہے، یہ ڈر اور یہ خوف جس کو لے کر ہم جی رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں. حالانکہ اس خوف اور اس ڈر سے کوئی چیز اگر نجات ہمیں اور آپ کو دے سکتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر گامزن کر سکتی ہے، تو وہ ایک اکیلی صفت کیا ہے؟ رب پر پورا بھروسہ کہ رب کے لیے جی رہے ہیں، رب ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا. رب کے لیے جی رہے ہیں، رب ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا. اور ضائع اگر ہوئے بھی تو کیسے ضائع ہوں گے؟ کوئی قتل تو کر سکتا ہے، گردنیں توڑا سکتا ہے، رگیں تو کاٹ سکتا ہے، لیکن آخرت تو ہماری برباد نہیں کر سکتا ہے. آخرت ہماری برباد نہیں کر سکتا. قالوا سمعنا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اچھا نہیں ماننے والے کو تم نے توڑا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ آگ جلاؤ، بھٹی جلاؤ، اور اس ابراہیم کو جلا دو، اس میں ڈال دو. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. اس ابراہیم کو اس آگ میں جھونک دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ہاں، خداؤں کی مدد کرنے کی جب ضرورت پڑ جائے انسانوں کو، تو وہ خدا کیا خدا، وہ خدا کیا خدا، وہ رب کیا رب، وہ پروردگار کیا پروردگار. جب عبد القادر جیلانی جو کہ جن کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے، ان کا دفاع ہم کریں، ان کو خدا کی صفات دینے میں ہمیں مشکل پیش آئے، اور اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے بمانگے دہل، کسی بھی دہلیز پر، کسی بھی میز پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات رب کی اکیلے کی سجائی ہوئی ہے، یہ پیشانی رب کی بنائی ہوئی ہے، اس پیشانی کو کہیں اور نہیں چھپا سکتے. بمانگے دہل کہہ سکتے ہیں. سعودی ہو، دبئی ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، آپ کے وہاں تو اس کو جانا جاتا ہے، اس بابے کو جانا جاتا ہے، اس بابے کو جانا جاتا ہے. افریقہ میں کسی کو کوئی اور بابا مشہور ہے، لندن میں کوئی اور بابا مشہور ہے. ایک اکیلا رب ذوالجلال، ایک اکیلے رب ذوالجلال کی ذات دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے انسان بول سکتا ہے کہ میرا پروردگار وہ ہے، مجھے کھلاتا وہ ہے، مجھے پلاتا وہ ہے، میری سانسوں میں سانسیں اس نے دی ہیں، اس کے سوا یہ سانسیں کسی اور کے لیے چلنے والی نہیں. کہا دھکیل دو اس کو، دھکیلنے کا پورا پلان ہو گیا، دھکیلنا چاہا ڈھکیلا. لیکن جو رب کے لیے جیتا ہے، دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی، دنیا کی تلواریں اس کو نہیں کاٹ سکتی ہیں،
دنیا کے بم و بارود اس کو نہیں اڑا سکتے ہیں۔ حادثہ ہوتا ہے، 6 لین پر حادثہ ہو رہا ہے، گاڑی میں 7 لوگ ہیں، سب مر گئے، ایک انہی کے درمیان ایک معمولی بچہ ہنستا کھیلتا یا روتا برکتا نکلتا ہے۔ 20 مالے کی منزل پوری گر گئی زلزلے میں، پھر بھی 2-4 جانیں بچ گئی۔ کون بچا رہا ہے؟ کون بچا رہا ہے؟ رب وہی بچا رہا ہے۔ آگ میں ڈھکیلا گیا، رب نے آسمان سے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، ابراہیم کو نہ جلانا، تیرا کام تو جلانا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں یہ جن بزرگوں کے، جن اولیاؤں کے قصے مشہور کیے گئے ہیں کہ سمندروں پہ چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، ایسا کون سا پانی جو آپ کو ڈبا نہ سکے؟ ایسی کون سی ہوا ہے جو آپ کو بنا کسی ذریعے کے ہواؤں میں اڑا دے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا سکتی تھی، اس کا کام جلانا ہے، وہ نہیں دیکھتی کہ میرے اندر آنے والا پیغمبر ہے کہ کھانا ہے۔ اس آگ کو خاص حکم کی ضرورت پڑتی ہے آسمان سے کہ اے آگ جلانا مت، ٹھنڈی رہنا ابراہیم پر۔ تو یہ جو قصے بتائے گئے ہیں پانی پر چلنے کا اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا، مسلمانوں یہ کون سی کرامتیں، یہ کون سی کرامتیں ہیں جس کی بنیاد پر ان کو بڑا بڑا بتایا جا رہا ہے، بڑا ولی، بڑا بزرگ، بڑا سب کچھ، اور یہ بڑا بڑا بتا کر ہماری بھولی بھالی عوام کو، بھولی بھالی خواتین کو مزارات کا پجاری بنا دیا جا رہا ہے۔ غیر اللہ سے کاٹ کر ان کی زندگی غیروں کی چوکھٹ کا ادھین بنا دیا جا رہا ہے۔ یہ قصے، یہ ظلم کہاں سے آیا؟ مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ یہ چند باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ یہ توحید کا سب سے بڑا جو عنصر ہے، صفت، توکل رب پر کرو۔ ایسا کرو کہ دنیا کی ساری سپر پاور طاقتیں مل کر آ کر کھڑی ہو جائیں، آپ کو یقین ہو کہ یہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت، پوری کی پوری دنیا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے، ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا نہیں کر سکے، ساری قوم والے بادشاہ بیکا نہیں کر سکا۔ اچھا مسلمانوں، یہ جگر کہاں سے لاؤ گے؟ یہ جگر کہاں سے لاؤ گے؟ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کوئی ویسے یہ تو بول سکتا ہے کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کو کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے جگر کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس کھڑے ہیں، بادشاہ کے دربار میں کھڑے، تنہا نوجوان ہے، بادشاہ کے پاس کھڑا ہے، بادشاہ کے پاس کھڑا ہے، بادشاہ پاس کھڑا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا رب کوئی اور ہے؟ تمہارے رب کی صفت کیا ہے؟ کیسے بتاؤ گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب بھی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا دو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جس کی سزائے موت تھی اس کو کہا لو چھوڑتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، اور ایک کو جس کو کل رہا ہونا تھا شام میں، اس کو کہا اس کو ابھی ترنت لٹکاؤ، اس کو ترنت لٹکاؤ، اس کو موت دو۔ جس کی زندگی تھی اس کو موت دے دیا، اور جس کی موت تھی اس کو زندگی دے دی۔ کہا دیکھو دے دیا نا، میں بھی زندگی اور موت دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی بھیڑ مسلمانوں کی نہیں، آج تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے، آج تو بھیڑ ہی بھیڑ ہے، سمندر کے جھاگ کے مانی ہماری بھیڑ پوری دنیا میں۔ تنہا وہ کھڑا اور بادشاہ سے بحث و تکرار کر رہا ہے وہ ابراہیم نوجوان، کہتا ہے ابراہیم سمجھ گئے، یہ تو ٹیڑھی انگلی سے اس کا ہی معاملہ صحیح ہوگا، سیدھی سے نہیں صحیح ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈباتا ہے، تو رب ہے، تو زندہ کر رہا ہے، موت دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے نکال کے دکھا، مغرب سے یعنی پشچم سے نکال اور پورب میں ڈبا۔ حق کا بکا رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک بحث و تکرار کا نہیں ہے، اس جگر کو پیش کرنے کا ہے رب کا مقصد، اس جگر کو جو ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں موجود تھا، وہ جگر دینا تھا آپ کو، وہ جذبہ آپ کو پیش کرنا تھا کہ رب کے اوپر اگر بھروسہ ہوگا تو تم مضبوط ہو، طاقتور ہو، بادشاہ کے سامنے بھی طاقتور ہو، اپنے والدین کے سامنے بھی طاقتور ہو اس معاملے میں، اور معاشرے کے سامنے بھی طاقتور ہو۔ اگر تم مشرک ہو تو ایک مکھی تمہیں ڈرا جائے گی، ایک بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے گی، کوا بول دے گا تو تمہارے اوپر سوگ آ جائے گا، موت آ جائے گی، تمہیں ڈر جاؤ گے، الو بول دے گا تو موت کی خبریں آنے لگ جائیں گی، تمہارا یہ معاملہ ہو۔ اور اگر رب کے اوپر بھروسہ تمہارا مضبوط ہے تو قوم کی آگ تمہیں نہیں جلا پائے گی، بادشاہ کی بادشاہت تمہیں ڈرا نہیں پائے گی۔ یہ وہ بھروسہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔
اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رب کی توحید کے معاملے میں ہم نہ ڈریں اور نہ جھجکیں۔ اور ایک چیز اس سے ملتی جلتی میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ ہمارا پورا علاقہ گویا کہ انڈسٹریل علاقہ ہے، لیبر سے، کاریگر سے اور مالک سے سارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، اٹیچمنٹ ہے، تعلق ہے، دل کا ہو یا دنیا کا ہو۔ مسلمانوں اس میں دین کے معاملے میں دنیا کو آڑے آنے مت دینا۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے کام نہیں لیا ان کی اپنی پسند کے مطابق تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی گانا بجا رہا ہے، آپ مت بجانے دو، رزق کا مالک رازق ہے، رزق کا مالک وہ ویلڈر نہیں ہے، وہ کارپینٹر نہیں ہے، وہ کسٹمر نہیں ہے جو آپ کو سود کی تعلیم دے رہا ہے، بڑی دکان ہے، فائننس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو۔ وہ مالک نہیں رزق کا۔ دین پر قائم رہو، جو تمہارے نوالے کا، جو تمہارے مقدر کا رزق ہے وہ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں کے باوجود بھی تمہیں رزق دے گا، تمام چیزوں کے باوجود بھی رزق دے گا۔ تو مسلمانوں اپنے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو، رزق کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز جو میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کر کے پیش کیا، کس طریقے سے مسلمان بنا کر پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ عید قربہ کے متعلق جو قصہ مشہور ہے وہ یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، بڑھاپا آ گیا تھا، بڑھاپا آ گیا تھا۔ ہمارے وہاں 2 سال اگر شادی کے بعد 2 سال کے بعد اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، 3 سال کے بعد بچہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک بھی مزار چھوٹے گی نہیں ہم سے، ایک بھی قبر چھوٹے گی نہیں ہم سے۔ ہم مندروں کی بھی کھاد چھان ماریں گے، ہم اوجھاؤں کی بھی کھاد چھان ماریں گے، کچھ نہیں چھوٹے گا ہم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا آ گیا ہے، وقت کا پیغمبر، وقت کا پیغمبر ہی نہیں سارے انبیاء کا باپ ہے، اس کو کہا جاتا ہے، والد کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء۔ بوڑھا ہو گیا، اولاد ایک بھی نہیں، بیوی 2 اولاد 1 نہیں، بیوی 2 اولاد 1 بھی نہیں، بڑھاپا آ گیا۔ جب رب نے بڑھاپے میں اولاد بھی دی تو کہا فلما بلغ معه السعي، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی جس کو ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ہم اس کو وجہ بناتے ہیں اپنی نافرمانی کی کہ ارے بچہ کہہ رہا ہے کیا کریں، بیٹا کہہ رہا ہے کیا کریں، بیٹی کی ضد ہے کیا کریں۔ ارے اس باپ کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے، اس بیٹے کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے جس کا قصہ اب یہاں بیان کر رہا ہوں۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا وہ بڑھاپے کا سہارا، رب نے خواب دکھلایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، وہ بیٹا جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ 3 دن تک خواب دیکھتے ہیں مسلسل، صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ٹھیک اے بیٹے، یا بنیا انی اری فی المنام اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گردن پر میں چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ اچھا یہ بات کہہ سکتے تھے کہ رب کا حکم ہے تجھے ذبح کروں، یہ کہہ سکتے تھے کہ رب کا حکم ہے تجھے ذبح کروں، لیکن اپنے بیٹے کے دل میں رب کی نافرمانی ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر یہ بات ہو سکتی تھی لیکن کہا کیوں نہیں، وجہ یہ ہو سکتی تھی لیکن کنفرم کی وجہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام کہ رب کا حکم ہے تجھے ذبح کروں تو یہ دل میں آ سکتا تھا، شیطان ڈال سکتا تھا کہ ارے اب آپ نے اتنا سب کچھ کیا، ساری زندگی تو آپ رب کے لیے جیے ہیں، آج اپنے بچے کو بھی قربان کریں گے کیا، اپنے بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتاریں گے کیا۔ رب کا نام سنتے شیطان ڈال سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا انداز اپنایا، کہا تو خواب میں دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے۔ خواب کو جھٹلایا بھی جا سکتا تھا، اگر اسماعیل علیہ السلام خواب کو جھٹلاتے اور کہتے تو خواب کی باتیں جانے دیجیے، تو ایک وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے دونوں پر، باپ اور بیٹے دونوں پر، باپ اور بیٹے دونوں پر، کہ انداز بھی کیا اختیار کروایا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا بھی، دونوں کو آزمایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا، اب خواب ہو کہ کچھ ہو، آپ تو پیغمبر ہو، آپ کا خواب بھی حکم ہوتا ہے اللہ کا، آپ فانظر ماذا، اگر آپ کو یہ معلوم دے رہا کہ یہ رب کا حکم ہے تو کر گزریے، نہ سوچئے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، بڑھاپے کا سہارا ہوں یا کیا ہوں، کچھ نہیں۔ فانظر ماذا تری، لٹاتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں راضی ہو گئے، دونوں لیٹ گئے۔ فلما اسلما، یہ دونوں لیٹے نہیں تھے، لیٹا تو صرف اسماعیل بیٹا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا فلما اسلما،
اپنی گردن جھکا دی دونوں نے. باپ نے خواب دیکھ کر اور بیٹے نے خواب سن کر. باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. فلما اسلما, دونوں لیٹ گئے, یعنی دونوں نے گردن جھکا دی رب کے سامنے. وتلہ للجبین, اور پیشانی کے بل لٹا دیے. نگاہوں کو اوپر نہیں رکھا, یہ نگاہوں کو بغل میں نہیں رکھا, پہلو کے بل میں, پیشانی کے بل میں لٹا دیا تاکہ چہرے پر نگاہ نہ پڑے. وتلہ للجبین, اور جب لٹا دیا رب کی جانب سے آواز آئی. ونادیناہ, چھری گردن پر رکھ دی, رب کی جانب سے آواز آئی. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. اب تک تو نے حکم مانا میرا, اب خواب کو بھی سچا کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, ایسے ہی جو احسان کرتے ہیں, ایسے ہی جن کے دلوں میں رب کے وحدانیت موجود ہوتی ہے, ہم اس کو ایسے ہی بتا دیتے ہیں. ساری قیامت تک کے لیے تیرا ہر عمل عبادت ہوگا, تیرے بچے کا ہر عمل عبادت ہوگا, تیری بیوی کا ہر عمل عبادت ہوگی, تیرے گھر گھرانے کا, تیرے بنائے ہوئے ہاتھوں سے جو گھر تو نے تعمیر کیا ہے, وہ گھر بھی قیامت کی دہلیز تک اس کو باقی رکھا جائے گا, اور وہ نشانی ہوگا اسلام کی بقا کی. جب تک خانہ کعبہ محفوظ, ابراہیم کے ہاتھوں سے بنایا ہوا گھر محفوظ, تب تک دنیا میں مسلمان اور اسلام محفوظ. جس دن وہ اٹھایا گیا, مسلمان بھی گیا, اسلام بھی گیا. لہذا مسلمانوں, ہم تمام لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی جس بات کی فکر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے, اس بات کی فکر کرنی چاہیے جس بات کی فکر اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے, اس بات کی فکر کرنی چاہیے جس بات کی فکر ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں نے کی تھی. لہذا مسلمانوں, اور یہاں پر ایک بات اور بتا دوں, ہماری خواتین کے تعلق سے یہ نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے, جس بچے اور اس کی ماں کو چھوڑ آئے تھے, بیاہ ہو گیا. تربیت اور پرورش خود سے نہیں کی ہے, باپ نے تربیت اور پرورش خود سے نہیں کی ہے, ماں نے پالا اسماعیل علیہ السلام کو. اور وہ ماں نے کیسا کردار ادا کیا ہوگا اپنی تربیت کے معاملے میں, اپنی شفقت کے معاملے میں, اپنی ممتا کے معاملے میں, اور رب کے دین کے معاملے میں, کہ بیٹے کو کس طریقے سے تراشا ہوگا, بیٹے کو کس طریقے سے سجایا ہوگا, بیٹے کو کس طریقے سے سنوارا ہوگا. آج ہماری مائیں تو صرف بچے کو خوبصورت لباس پہنانے میں ماہر ہیں, خوبصورت بنانے میں ماہر ہیں. کتنا بہترین بنا دوں معاشرے میں, کسی کوئی اتنا خوبصورت اور حسین بچہ ہمارے جیسا نہ ہو. اس ماں نے کیسی پرورش اسماعیل علیہ السلام کی ہوگی, کیسے کی ہوگی کہ خواب کا نام سنتے ہی کھڑا ہو کر تیار ہو جاتا ہے کہ ذبح کر ڈال. یہاں ماں ایسی پرورش کرتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں اگر 10 روپے ہے تو وہ 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کسی نے مانگ لی. وہ جان کہاں سے دے گا, وہ جان کہاں سے لائے گا جو جان دینے کے لیے اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے. لہذا ہماری ماؤں کو چاہیے کہ وہ تربیت صرف پہناوے کے تعلق سے نہ کریں, بلکہ اس کے دل کو سجانے سنوارنے توحید کے اعتبار سے کریں. عید قربان کے تعلق سے چند نصیحت یہ کہ ہمیں قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے, اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. نیت پہنچانے کے نام پر کسی کو نہ بلائیے. ذبح, اس کو گوشت کاٹنا, تقسیم کرنا, اس کے نام پر آپ بلائیے, کیونکہ یہ مہارت ہے, یہ فن ہے, آپ نہیں کر سکتے. گوشت خراب ہو جائے گا, جس کو آپ پہنچائیں گے خراب چیتھڑا گوشت پہنچے گا, کرکری سب چیز اس میں موجود رہے گی. تو یہ اس کے جو ماہر ہوتے ہیں ان سے آپ کٹوائیے, لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے. اور نیت پہنچانا یہ ایک فراڈ ہے, اسکیم کا لفظ ہے. یہ بول کر کے نیت پہنچائی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو ہائیجیک کیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ اگر گڑبڑ ہو گئی ذبح کرتے وقت تو یہ 25,000 کا بکرا بھی گیا, تمہاری محنت بھی گئی, کچھ نہیں ہونے والا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تم ذبح کر دو. تم نے جس ارادے سے قربانی کا جانور خریدا ہے, وہ قربانی کا وہ ارادہ رب کو پہنچ چکا ہے, پہلے ذبح کرنے سے پہلے پہنچ چکا ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا ہے, خون نہیں پہنچتا ہے, تمہارے دل کا ارادہ پہنچتا ہے. تم نے کیا ارادہ کیا تھا, دکھانے کا ارادہ کیا تھا, وہ بھی مل گیا تمہیں. لوگ اچھا کہیں گے بڑا زبردست بکرا لایا تھا, وہ بھی ہو گیا تمہارا. اب تمہارا ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, بس کچھ ملے نہ ملے اللہ راضی ہو جائے, گوشت بھی اپنے حصے میں آئے نہ آئے اللہ راضی ہو جائے. یہ ارادہ اللہ کو پہنچ چکا. اب آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے. بسم اللہ. آپ کتنے بھی جاہل کیوں نہ ہو, لیکن اس معاملے میں آپ علم رکھیے. آپ چھری اپنے ہاتھ میں لیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیجیے, اور اس میں شریک بھی مت ہونے دیجیے. اس جو چھری آپ نے پکڑی ہے نا, اس چھری کو دوسرے کو پکڑنے بھی مت دیجیے. ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے ذبح کرنا ہے, کیسے چھری چلانا ہے, یہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس میں شریک مت کیجیے. آپ ذبح کیجیے, جب ذبح کر لیں دوسرے کو تھما دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ایک موقع پر ذبح کیا. اب سمجھ لیجیے, ہم 1-2 بکرا قربان کرنے میں ہماری عادت ہوتی ہے, وہاں 63 اونٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا. تو نیت پہنچانے کے نام پہ اپنا 500 مت ضائع کیجیے, بچا لیجیے. ہاں, مسجد اور مدرسے میں چندہ دے دیجیے, اتنا 500 آپ کٹائی دیتے ہیں تو نیت پہنچائی نا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے منع کر دیا, وہ پیسہ آپ جہاں وہاں غلط جگہ دیتے تھے وہ صحیح جگہ دیجیے. مسجد میں چندہ دیجیے, مسجد میں مینار بنانے میں چندہ دیجیے, مسجد کو وسیع کرنے میں چندہ دیجیے, مسجد بڑی کرنا ہے اس میں چندہ دیجیے. وہ پیسہ جو آپ نے یہاں وہاں ضائع کیا وہ پیسہ یہاں لگائیے. اور دوسری چیز, فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, خود کھائیے, فقیر اور محتاج کو کھلائیے. اور ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, کھاؤ فریز میں بھی رکھو, صدقہ بھی کرو. کھاؤ فریز میں بھی رکھو اور صدقہ کرو. تو ہم یہ کر سکتے ہیں. فریز میں رکھنا ممانعت نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 20 کلو کا بکرا تھا ہمارا, ہم نے 2 کلو بانٹ دیا صدقہ کرنے کے نام پر اور 18 کلو اپنے پاس رکھ لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ بکرا قربان کر رہے ہیں, جو لوگ بکرا کی قربانی دے رہے ہیں, وہ کم و بیش اللہ الحمدللہ وہ کم و بیش سال بھر بکرا کھاتے ہیں, سال بھر بکرا کھاتے ہیں. ہر ہفتہ, کوئی ہفتہ ہو سکتا ہے کوئی دن نہ خالی ہو وہ بکرا نہ کھائیں. لیکن چونکہ یہ بقرہ عید کا موقع, یہ عید کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, جو سال بھر بکرا نہیں کھاتے ہیں نا, کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان کے گھر ہمارا یہ قربانی کا گوشت پہنچے, تاکہ جنہوں نے کبھی جانا ہی نہیں کہ بکرے کا سالن کیا ہوتا ہے, بکرے کے گوشت کی لذت کیا ہوتی ہے, اگر وہ کبھی کبھار وہ پہنچ گئے منڈی یہاں جہاں بازار لگتا ہے بکرے کا, تو بیچارہ وہ تو پہلے سے غریب ہے, اور وہ قصائی 1 نمبر کا آخری درجے کا انسان ہے. وہ تو جو روز لیتا ہے اس کو چونا لگا دیتا ہے, جو سال بھر میں ایک بار پہنچتا ہے اس کو کیسے چونا لگائے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ جو کھاتا بھی ہے وہی چھچڑا اچھڑا اس کو مل جاتا ہے. لہٰذا مسلمانوں ان کے دلوں کو خوش کر دو, ان کے دلوں کو اس بقرعید کی مناسبت سے خوش کر دو. مولوی خوش ہو نہ ہو, جو آپ نے نیت نہیں پہنچائی اس سے, وہ مولوی ناراض ہوتا ہے تو ہو جانے دے کہ وہ غلط تھا, لیکن وہ غریب, وہ مسکین, وہ محتاج آپ کی قربانی کا گوشت اس سے گھر پہنچے تو وہ خوش ہو جائے. اور خوش کیسے ہو مسلمان؟ صدقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ صدقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو, اور ایک آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تو کیا آپ بتائیے, کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آپ کا بھائی سعودی رہتا ہے, آپ کا بھائی سعودی رہتا ہے, وہ آیا ہے بڑی بڑی اٹیچی, بڑی بڑی پیٹیاں باندھ کر, ٹافی چاکلیٹ اور سب کچھ لے کر آیا ہے. وہ 3 بھائی 4 بھائی اس موجود ہیں. 2 بھائی سے محبت سے لگاؤ زیادہ ہے تو اس کو 10-10 چاکلیٹ دے دی, اور جس بھائی سے تھوڑا بہت کنس تھی اس کو 2 ہی میں سلٹا دیا. کیا پسند ہے اس کو کہ یہی رویہ, یہی کردار, یہی ویوہار اس کے ساتھ کیا جائے؟ کیا اس کو یہ بات پسند ہے کہ یہ وہی بھائی ہو جس کو 2 چاکلیٹیں دی گئی ہیں؟ آپ جب قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہو تو حقیقت میں جن کے وہاں قربانیاں نہیں ہوئی ان کے وہاں 2-2 بوٹیاں نہ تقسیم کرو, 2-2 بوٹیاں نہ پہنچاؤ, 2-2 بوٹیاں نہ پہنچاؤ, اتنا پہنچاؤ کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے. ہاں یہ آدھا کلو آیا ہے, یہ پونا کلو آیا ہے, یہ 1 کلو آیا ہے. آپ یہ پہنچاؤ کہ اس کا دل خوش ہو جائے, بلکہ آپ کے پہنچے ہوئے گوشت کو دیکھ کر وہ مرجھا جائے. یار امید تھی کہ آئے گا, اس سے سالن بنے گا, بچے کھائے پیئیں گے, پتہ چلا اس سے بھی گئے. 2 بوٹی میں کیا بنتا ہے؟ 2 بوٹی میں 10 لوگ کھا لیتے ہیں, 3 بوٹی میں 10 لوگ کھا لیتے ہیں. یہ رسم چھوڑ دو کہ سب کے وہاں پہنچانا ہے, بلکہ یہ رسم ایجاد کرو کہ غریب اور محتاجوں تک پہنچانا ہے. اور اس کو آپ مہینہ بھر رکھ سکتے ہیں, 2 مہینہ رکھ سکتے ہیں, کتنا بھی رکھ سکتے ہیں. آپ نے جو فریج میں رکھا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے, اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ توحید ہے, اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہر جگہ جہاں بھی توحید کے اندر خلل ہمیں نظر آئے, الہ العالمین ہمیں اتنی طاقت دے, اتنا حوصلہ دے, جتنی طاقت جتنا حوصلہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. اگرچہ کہ وہ طاقت اور وہ حوصلہ اتنا نہیں, لیکن اس کا اشیر ہی ہمیں دے دے, اس کا آدھا نصف 10واں ٹوکا ہی ہمیں دے دے کہ ہم تیری توحید کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا بھی کھڑے ہو جائے قوم کے سامنے, معاشرے کے سامنے, خاندانوں کے سامنے, ملک کے سامنے, تیری توحید کے معاملے میں جبینوں پر الہ العالمین ہماری جبینوں پر شکن ڈال دے کہ جہاں توحید کے اندر خلل کی بات آئے شکن پڑ جانی چاہیے ہماری جبینوں پر, ہماری پیشانیوں پر. الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول کرنا. الہ العالمین تمام مسلمانوں کو امن عطا کر
جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کی بیماریوں سے ان کو نجات دے، ان کو شفایابی عطا کر، ان کو صحت مندی عطا کر۔ الہ العالمین جن لوگوں نے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں شرک پھیلا رکھا ہے، بدعات پھیلا رکھی ہے، الہ العالمین تمام طرح کے شرک اور بدعات سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے کل کے روز، گزشتہ روز جو عرفہ کی مناسبت سے جو روزہ جن لوگوں نے رکھا ہے، الہ العالمین اتنی پیاس کی شدت، اتنی بھوک کے باوجود جن لوگوں نے اس روزے کو برداشت کیا اور روزہ رکھا فقط تیری رضا کی خاطر، فقط تیری مغفرت کی خاطر، الہ العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کے اس ایک دن کے روزے کے بدلے الہ العالمین ان کو جنت کا مستحق بنا دے تو، الہ العالمین جو انہوں نے پیاس کی شدت کل کے روز برداشت کی تھی، الہ العالمین ان کو جو ہے قیامت کے روز روز محشر پیاس سے ان کی پیاس کو بجھا دینا حوض کوثر سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ان کو جام نصیب کرا دینا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔